قدیم دور اور قرون وسطی کے درمیان بنائے گئے ہتھیار انتہائی مضبوط، مہلک اور شفافیت کی ایک مثال تھے۔ یہ ہتھیار جنگ کے دوران فتح حاصل کرنے کے لیے بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے، اور ان ہتھیاروں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والے قدیم لوگ ہم سے کہیں زیادہ ذہین اور ہوشیار تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے جو اپنے دور کی انتہائی خطرناک ہتھیار مانی جاتی تھی۔ نمبر 8، گریک فائر۔ گریک فائر، جسے کروسیڈرز لیکوڈ فائر، رومن فائر اور سی فائر بھی کہتے ہیں، جنگ میں استعمال ہونے والا آگ کا ایک ہتھیار تھا۔ اس گریک فائر کو سن 672 عیسوی میں متعارف کروایا گیا تھا، جس کا موجد کیلینیکس آف ہیلیپولس نامی ایک آرکیٹیکٹ تھا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے بازنطینی سلطنت نے بحری جنگ میں استعمال کیا تھا۔ اس کی خطرناک بات یہ تھی کہ یہ پانی میں بھی جلتا رہتا، اور ایک خاص وقت تک جلنے والی اس آگ کی یہ صلاحیت ہی اس کی طاقت تھی۔ گریک فائر کا استعمال 13ویں صدی میں قسطنطنیہ کے عظیم محاصرے کے دوران اور کئی دوسری مہمات میں کامیابی کے لیے کیا گیا تھا۔ گریک فائر کا فارمولہ آج تک ایک راز ہے۔ دور حاضر کے سائنسدان آج بھی اسے بنانے سے قاصر ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس آگ کو کیسے بھڑکایا جاتا تھا، لیکن اس خوفناک گریک فائر کو جلانے کے بعد اسے بجھانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ نمبر 7، ہیل برنرز۔ ہیل برنر ایک طرح کا فائر شپ تھا جو 16ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ فائر شپس وہ جہاز تھے جو آتش گیر مادے سے بھرے ہوتی، اور ان کا مقصد دشمن کے جہازوں کو آگ لگانا ہوتا تھا۔ دشمن کے جہازوں کو جلا کر خاکستر کر دینے کے لیے یہ ہیل برنرز بنائے گئے تھے۔ بارود سے لدے ہونے کی وجہ سے یہ ہیل برنرز بہت زیادہ مہلک تھی۔ اس زمانے میں بحری جہاز لکڑی سے بنائے جاتی تھی، اس لیے سمندر میں تیرتے یہ فائر شپس اس دور میں انتہائی خطرناک ہتھیار تھی۔ ہیل برنر کو سیج آف انٹرپ اور بیٹل آف گریولائنس کے دوران بڑے پیمانے پر تباہ کاری پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 6، دی کلا آف آرکیمیڈس۔ دی کلا آف آرکیمیڈس، جسے آئرن ہیڈ بھی کہا جاتا ہے، اس قدیم ہتھیار کو آرکیمیڈس نے سائریکس شہر کو سمندری حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ بہت سے مورخین اسے موجودہ دور میں استعمال ہونے والی کرین کی ابتدائی شکل خیال کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار ایک ہک سے لیس تھا جو حملہ آور کے بحری جہاز کو جزوی طور پر پانی سے باہر نکال لینے کے قابل تھا۔ یہ مشینیں 214 قبل مسیح میں سیکنڈ پیونک وار کے دوران استعمال کی گئی تھیں، جب رومن ریپبلک نے مارکوز مرسیلیس کی قیادت میں 60 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ سائریکس شہر پر حملہ کیا۔ رومن بحریہ پر اس مشین کا تباہ کن اثر ہوا، نتیجتاً بہت سے جہاز اپنے اطراف میں گر گئے یا الٹ گئے، جبکہ کچھ جہاز اونچائی سے گرنے کے باعث سمندر میں غرق ہو گئے۔ نمبر 5، سیج ٹاور۔ سیج ٹاور قرون وسطی کے زمانے میں محاصرے کے لیے ایک خاص قسم کا ہتھیار تھا، جس کا بنیادی مقصد حملہ آور فوجیوں کو قلعے کی دیوار تک پہنچانا تھا۔ سیج ٹاور کا استعمال حملہ آور فوجیں قلعے کی دیواروں پر چڑھنے اور انہیں توڑنے کے لیے کیا کرتی تھیں۔ 4 پہیوں کے ساتھ ان مخروطی سیج ٹاورز کی لمبائی ایک قلعے کی دیوار کے مساوی ہوتی تھی، جو کہ لکڑی سے بنائے جاتے تھے لیکن آتش گیر مادے سے لیس ہوتے تھے۔ آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں لوہے اور مختلف جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ کچھ سیج ٹاورز تقریباً 100 فٹ اونچے ہوتے تھے۔ ان سیج ٹاورز میں نیزہ باز، تلوار باز اور تیر انداز رہتے تھے۔ ان ٹاورز کی تعمیر اس دور میں ایک بہت ہی مشکل کام تھا، جس میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ نمبر 4، یورومی۔ لچکدار چابک نما بلیڈ کے ساتھ یورومی ایک تلوار ہے، جس کی ابتدا انڈیا کی ریاست کیرلا میں 6 صدی قبل مسیح کے دوران ہوئی تھی۔ لچکدار بلیڈ کے ساتھ یورومی نامی یہ ہتھیار آرا یا چوٹوال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار نہ صرف دشمن کے لیے بلکہ اس شخص کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو اسے چلاتا ہے۔ یورومی نامی اس ہتھیار میں بلیڈز کی تعداد جتنی زیادہ بڑھائی جاتی ہے، یہ اس قدر مہلک ہو جاتا ہے۔ ایک جنگجو کو اس ہتھیار کو چلانے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 12 سال کا عرصہ درکار ہوتا تھا۔
لیکن جب ایک سپاہی یورومی کو چلانے میں مہارت حاصل کر لیتا تو وہ تنہا کئی افراد سے لڑنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ پچھلے 200 سال سے اس ہندوستانی ہتھیار کو جنگوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، ہواچا۔ 14ویں صدی میں کورینز کی سب سے اہم ایجاد ہواچا تھی۔ اس ہتھیار کو 1409 عیسوی میں کئی سائنسدانوں نے مل کر بنایا تھا۔ ہواچا کا مطلب ہے فائر کارٹ، جو ایک وقت میں 100 تیروں کو راکٹ کی طرح چلا سکتی تھی۔ یہ وار مشین 2 پہیوں والی گاڑی پر مشتمل تھی، جس پر ایک فریم نصب ہوتا تھا اور اس فریم کے اندر ہر تیر کے لیے ایک سیپریٹ ہول بنایا گیا تھا۔ حالانکہ اس طرح کے ہتھیار کا پہلا تصور چین میں پیش کیا جا چکا تھا، لیکن کورینز نے اس میں بہت سی تبدیلیاں کر کے اسے انتہائی مہلک اور کارگر بنا دیا تھا۔ اس خطرناک ہتھیار کی وجہ سے بیٹل آف ہانگیو میں صرف 3400 کورین فوجیوں نے 30,000 سے زائد جاپانی فوجیوں کو میدانی جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نمبر 2، مینگونل۔ مینگونل یا منجنیق کسی قلعے یا شہر کے محاصرے کے دوران استعمال ہونے والا سب سے کارگر ہتھیار تھا، جو سب سے پہلے قدیم چین میں بنایا گیا۔ اس ہتھیار کا نام ایک یونانی لفظ مینگانو سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے جنگ کا انجن۔ یہ ہتھیار زمین سے 17 فٹ اونچے تھے، لیکن اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے انہیں زمین کے اندر 4 فٹ گہرائی میں نصب کیا جاتا تھا۔ اس میں 35 فٹ لمبا ایک تھروئنگ آرم ہوتا تھا، جو کسی بھی قلعے یا شہر پر بھاری بھرکم پتھر برسانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ہتھیار اپنی افادیت کے باعث سینکڑوں سال تک مختلف افواج کے زیر استعمال رہا۔ نمبر 1، آرکیمیڈز ڈیتھ رے۔ سائریکس شہر کے مشہور زمانہ سائنسدان آرکیمیڈز نے تاریخ کے کئی مواقعوں پر اس شہر کے لوگوں کی تقدیر بدل دی تھی۔ مختلف شعبوں میں سائنسی علوم کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تیز دماغ کا استعمال اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی کیا۔ آرکیمیڈز کا بنایا سب سے تباہ کن ہتھیار ڈیتھ رے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو سائریکس شہر کی دیواروں پر نصب کی گئی تھی اور سورج کی شعاؤں کو منعکس کر کے دور سے آنے والے بحری جہازوں میں آگ لگا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ ڈیوائس مختلف پالش لینسز کی ایک سیریز سے بنا تھا، جن کا استعمال سورج کی روشنی کو انتہائی پتلی اور طاقتور شعاؤں میں تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ شعاعیں بحری جہازوں کے بادبانوں پر پڑتے ہی ان میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتیں۔ مورخین کے مطابق ڈیتھ رے نے سائریکس شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔